پرانے زمانے میں ہندوستان والے آمدنی کے لیے ہاتھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ وہ لوگ ہاتھیوں کو ایسی جگہوں پر لے جاتے جہاں کے لوگ ہاتھی کو نہیں جانتے تھے۔ ایک دن شام ہونے کے بعد کچھ ہندوستانی ایک گاؤں میں پہنچے جہاں گاؤں کے مکھیا نے ان لوگوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ کل دن کے اجالے میں اپنے ہاتھی کی نمائش کریں گے۔ اس کے باوجود پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ کچھ اجنبی لوگ ایک عجیب و غریب جانور کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے مکھیا کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ہاتھی کے مالکوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، کل صبح وہ ہاتھی کو لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت وہ استبل میں آرام کر رہا ہے، لیکن گاؤں والے اس عجیب و غریب جانور کو اسی وقت دیکھنا چاہتے تھے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخرکار مکھیا کے کہنے پر ہاتھی کے مالکوں نے ایک معمہ تیار کیا۔ معمہ کچھ یوں تھا کہ ہر کوئی جائے، رات کی تاریکی میں جانور کی صحیح شکل و صورت کا پتہ لگائے۔ گاؤں والے ایک ایک کر کے استبل میں گئے۔ جہاں ہاتھی سو رہا تھا سبھی نے رات کی تاریکی میں ہاتھی کو چھو کر دیکھا، اور ہر ایک کو ہاتھی کے جسم کا کوئی ایک ہی عضو سمجھ میں آ سکا۔ ان میں سے ایک جس نے ہاتھی کا سونڈ چھوا تھا زور سے بولا، ارے یہ جانور تو ایک موٹے پائپ کی مانند ہے۔ دوسرے شخص نے جس نے ہاتھی کے کان کو چھوا تھا کہا، نہیں، یہ جانور ایک بڑے دستی پنکھے کی طرح ہے۔ تیسرے دیہاتی نے جس نے ہاتھی کا پیر چھوا تھا کہا، تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، یہ جانور تو ایک ستون کی مانند ہے۔ چوتھے شخص نے جس نے صرف ہاتھی کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا بڑے مطمئن انداز میں کہا، نہیں، تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ حیوان تخت شاہی سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس طرح ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے سے ہاتھی کی مختلف چیزوں سے مثال دی، لیکن کوئی بھی ہاتھی کی صحیح شکل و شمائل نہیں بتا سکا۔ اس کے بعد ایک شمع روشن کی گئی اور حقیقت سب پر عیاں ہو گئی۔